اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اسے بچپن ہی سے کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے، کوئی انسان اس سے نہ ملے، کوئی مولوی مولانا امام صاحب کوئی اس سے نہ ملے، جنگل میں ہی رہتا رہے، جب اس میں کچھ سمجھ پیدا ہوگی، جب چھوٹا ہوگا تو کھیلتا کودتا رہے گا، جب 10-12 سال کا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے ہمارے 4-5 سال کے ہوتے ہیں، جب بولنا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہو بیٹا اللہ کا نام اس بچے کو سکھاتے ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اللہ نہیں لے کر آتا بلکہ اماں لے آتا۔ دیکھا ہوگا تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے بچے کو میرا نام سکھا رہا ہے، تو اے ماں باپ اب میں اپنا نام بعد میں لواؤں گا، پہلے تیرا نام لواؤں گا۔ جب کوئی انسان کسی انسان کا احسان نہیں مانتا، وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ تو ہم نے اپنے بچے کو سکھایا کہ کہو اللہ، تو وہ اللہ کی بجائے اماں کہہ دے گا، ابا کہہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نام بھی دیکھو کتنا اچھا رکھا ہے، اللہ بھی دیکھو بہت آسانی سے آ جاتا ہے، اور اماں بھی آسانی سے آ جاتا ہے، ابا بھی آسانی سے آ جاتا ہے، چاہتا تو بہت ٹیڑھا میڑھا کر کے نام رکھ دیتا۔ تو اے ماں باپ، تم نے اپنے بچے کو اللہ میرا نام سکھایا، تو میں اپنا نام بعد میں اسے سکھاؤں گا، پہلے تمہارا نام للواؤں گا، تاکہ پتا چلے کہ اے بچہ تو اس دنیا میں جو آیا ہے ماں باپ کے ذریعے آیا ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کا احسان مانے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کا احسان مانے گا، جب ماں باپ کہیں گے اب بیٹا اللہ کو مانو، اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو پھر وہ اللہ کی بات کو مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا۔ بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے، جیسا اس کے محلے والے ہوتے ہیں، جیسا کرتا دیکھتا ہے، پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اب جیسے ہم مسلمان ہیں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو سب ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چچا تاؤ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اور جو اور لوگ ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہیں تو ان کے گھر میں جو کام ہوتے ہیں تو وہ ویسا کرتے ہیں۔ مگر ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ہمیں انہیں کتنی پریشانی سے پالا ہے، کتنے دکھوں سے ہمیں پالا ہے، تو اپنے ماں باپ کا احسان مانے گا۔ وہ جب ماں باپ کا احسان مانے گا تو ماں باپ پھر کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ہے، یہ اچھے کام کرو، برے کام مت کرو۔ جیسے ہم خود ہوں گے ویسے ہی ہماری اولاد بنے گی۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے، یعنی جیسا جو اسلام نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ 3-4 سال کا ہوتا ہے تو پوچھتا بھی ہے دیکھو پاپا اس سے کیا ہوتا ہے، یہ چاند سورج کیسے بنا ہے، اس کے اوپر کیا، بچے سے سوال کرتے ہیں۔ جو بچے ماں باپ ہیں وہ جانتے ہیں۔ کسی بچے کو آپ چھوڑ دیں گے جنگل میں، اس سے کوئی انسان نہ ملے، کوئی کچھ بھی نہ بتائے اس کے لیے، پھر جب وہ 10-12 سال کا ہوگا تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا۔ جب دیکھے گا زمین آسمان، سمجھدار ہوگا، یہ آسمان یہ کیا چیز ہے، آسمان تو نہیں کہے گا یہ کیا چیز ہے جو رکا پڑا ہے، یہ فصل وغیرہ ہے، یہ کیا ہے، یہ جانور ہے، یہ کیا ہے، یہ کس نے پیدا کیے ہیں، یہ کیسے بن گئے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچے گا۔ جب یہ سوچے گا تو وہ یہ ضرور سوچے گا ہاں جو کچھ یہ بنانے والا ہے اور مجھے بھی جس نے بنایا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ بہت طاقت والا ہوگا، جس نے یہ سب کچھ پوری سب کچھ کائنات جو بھی میرے سامنے نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ بنایا ہے تو بہت طاقت والا ہوگا، تو کیوں نہ اسی کی بات مانی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجتا، نہ آدم کو بھیجتا، نہ عیسیٰ کو بھیجتا، کسی نبی کو نہ بھیجتا، نہ کوئی کتاب بھیجتا۔ تو دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان خود بخود دیکھ کے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا۔ بیج جو ہوتا ہے ایک ہم جو ڈال کے آتے ہیں کیسے جماتا، ہر چیز ہوتی ہے، ہم یہاں سے پھینکے تو نیچے گرتی ہے، اور ہم نے بیج گڈھے میں گاڑ کے آئے، 1 فٹ نیچے ہم نے بیج ڈال دیا، اب وہ نیچے سے اوپر کو اٹھ رہا ہے۔ بتاؤ کیا اوقات ہے باجرے کے دانے کی، کچھ ہے پہلو؟ تو وہ جب ہم بیج ڈال کے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ جم کے اوپر کو آ رہا ہے۔ بتاؤ تو اس میں کچھ نہ کچھ طاقت ہے جو پیدا اندر سے کر کے لا رہی ہے۔ جب ہماری فصل تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں کیڑے وغیرہ بھی لگنے لگتے ہیں اور پتے وغیرہ خراب ہونے لگتے ہیں، تو ابھی تو اس میں پھل تو آئے نہیں ہے، نہ گیہوں آئے، نہ باجرہ آئے، نہ گنا میٹھا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کوئی بھی ہم جب فصل کرتے ہیں تو اس فصل میں پھل ابھی تک نہیں آیا ہے، گیہوں اور باجرہ کا دانہ ابھی تک نہیں آیا ہے، پھر ہم اس کی فکر یہ کر رہے ہیں کہ اس میں جو خراب ہو رہا ہے، جو اس میں کیڑا لگ رہا ہے، یہ کیوں لگ رہا ہے، تو کیڑے سے ہم کیوں بچاتے ہیں؟ ابھی پھل تو آیا نہیں ہے اس میں، ابھی باجرہ اور گیہوں تو آئے نہیں ہے، پھر کیوں بچا رہے ہیں؟ اس لیے بچا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس پودے کو نہیں بچایا
اگر اس پودے کو اس میں جو بیماری لگ رہی ہے، اس میں جو کیڑا لگ رہا ہے، اگر وہ ہم نے اس کیڑے کی دوا نہیں لگائی، اس کو دور نہیں کیا، اس کو مارا نہیں کیڑے کو، تو وہ کیڑا جو ہے اس پیڑ کو خراب کر دے گا۔ جب خراب ہو جائے گا تو اس پہ پھل آئے گا کہ نہ آئے گا؟ تو ہم اپنی فصل کو جو ابھی اس پہ پھل نہیں آیا ہے، اگر کوئی بیماری لگ جائے، کوئی کیڑا لگ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے تو فکر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم بھی ہیں، ہم جو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ایک فصل ہے، یہ پیڑ ہے۔ اگر ہم میں اگر کوئی کیڑا لگے گا، کوئی گناہوں کا کیڑا لگے گا، جھوٹ بولنے کا لگے گا، لڑائی لڑنے کا لگے گا، غیبت حسد کا کیڑا لگے گا، تو ہمارے اندر جو باتیں ہوں گی، ہم جیسی باتیں اپنے گھر میں کرتے ہوں گے، اپنے پڑوسیوں وغیرہ سے لڑتے ہوں گے، تو ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں نا جو پھل ہمارا جو آنے والا ہے۔ تو ایک پھل، ایک باجرہ، ایک گیہوں کو ہم لانے کے لیے اس پیڑ کو بچاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں، ایسے ہی ہمیں خود کو بچانا ہوگا گناہوں سے۔ اگر ہم خود کو گناہوں سے بچا لیں گے تبھی ہماری اولاد نیک بنے گی۔ فصل کو تو خوب بچائے پڑے ہیں مگر اپنی کوئی فکر نہ آئے ہمیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اپنے بڑے کی کوئی نافرمانی کرے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی ہم بات نہ مانے، تو ہم یہ امید چھوڑ دیں کہ ہم سے جو چھوٹا ہے وہ ہماری بات مانے گا۔ جو اللہ سب سے بڑا ہے، ہم ماں باپ ہیں، ہم اپنی اولاد سے بڑے ہیں، تو ہم اپنے سے بڑے کی بات نہ مان رہے ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں، اپنے بڑے بھائی کی بات نہ مان رہے ہیں، تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہماری بات مانے گا؟ تو جب اللہ کی بات نہ ماننا ہے اور پھر ہماری اولاد ہماری بات نہ مانے، تو یہ شکوہ مت کرنا، شکایت مت کرنا کہ ہماری اولاد نہیں مان رہی ہے، تم بھی تو اللہ کی نہیں مان رہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ شکایت کا موقع مت دینا۔ تو یہی بات ہے، جس طرح ہم فصل کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں، اسی طرح ہمیں خود کو جب تک ہم نہیں بچائیں گے، جب تک ہماری اولاد بھی نیک نہیں ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، مگر پڑھتا نہیں ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد نماز پڑھے، مگر اولاد سے کہے گا کیسے؟ وہ خود ہی نہیں پڑھ رہا۔ جو ہم خود کر رہے ہیں تبھی تو کہہ سکتے ہیں۔ کوئی آیا کیسا ہے، میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، بتا دو جس سے گڑ چھوٹ جائے مٹھائی۔ تو ایسا کہا کہ دوسرے دن آنا، پھر دوسرے دن گئے، بولا ایسا ہے، اس سے بچے سے کہہ دینا کہ دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ بولے یہ بات تو تم کل بھی کہہ سکتے تھے۔ بولے کل میں خود گڑ کھاتا تھا، تو میں نے کل گڑ چھوڑ دیا، جب میں نے چھوڑ دیا تبھی تو میں کہہ سکتا ہوں، میں خود کھا رہا ہوں، میں خود جھوٹ بول رہا ہوں، میں تم سے کہوں جھوٹ مت بولو۔ زندگی بار بار نہیں ملتی ہے، اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کب جھکیں گے ہم؟ سمجھ لو 40 سال کے بعد تو کوئی امید نہیں ہے، ویسے تو آج کے دور میں امید تو کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی انتقال کر سکتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہم عقل اور دماغ ضرور لگائیں، تو اس سے ہماری اولاد بھی نیک بنے گی۔ جب تک ہم خود پیڑ صحیح نہ ہوگا، جب تک ہمارا پھل بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ ہم اگر اپنی اولاد کو نیک چاہتے ہیں تو اب تو ہم تھوڑی بہت تب بھی صحیح ہے، ہماری جو اولاد نہ ہوں گی، ناتی پوتا جو ہمارے ہوں گے، بے تو دیکھیے کہتے خطرناک ہوگا۔ 20 سال پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا، آج 2024 کا زمانہ کچھ اور، 2050 کا زمانہ اور کچھ ہوگا۔ تو اس لیے ابھی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر پہلے سے اگر خود اچھے ماں باپ بن جائیں گے تو ہماری اولاد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی بن جائے گی۔ جب وقت مل جایا کرو تو نماز پڑھنے کو آ جایا کرو، گرم پانی کو رکھو، اور گرم دیکھو چٹائی میں بچھی ہوئی ہے یہاں پر، یہ سب گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم گرم ہوئے کہ ٹھنڈے ہو گئے، مگر ہمیں کوئی خرچ کرنے والا نہیں آیا، قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی۔